آج کی مجلس سے عزا جو باب الحوائج حضرت امام موسیٰ بن جعفر عبد صالح الخضر سلام اللہ علیہ کی یاد میں ہو رہی ہے، اس مجلس کے لیے چند منٹ کے لیے جو عنوان سخن منتخب کیا ہے وہ خصوصیات امام کاظم علیہ السلام۔ آج ہم چند خصوصیات کو گنیں گے جو باب الحوائج کی۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے ان امام کے القاب میں مشہور لقب ہے کاظم۔ قرآن کہتا ہے والکاظمین الغیظ، متقی وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ اولین و آخرین میں ایک اعزاز جو ہمارے امام کو ملا ہے، اس پہ خاص توجہ رکھیے گا، کسی نبی کا لقب بھی کاظم نہیں رہا، ان کے علاوہ کسی امام کا لقب بھی کاظم نہیں رہا۔ یہ صرف واحد کاظم ہیں لقباً پوری دنیا کے۔ رائے خوش ہوگے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام صلوات۔ یعنی بعض القاب وہ ہوتے ہیں جو مشترک اماموں میں ہوتے ہیں، آپ کو علم ہے۔ یہ لقب ایسا منفرد ہے کہ اس منفرد ہستی کے ساتھ ہی مخصوص ہے۔ کاظم جب کہا جائے تو امام ہفتم ہی مراد ہے۔ دوسری خصوصیت، ہمارے انبیاء میں یا ائمہ میں کسی امام کا لقب ظاہر نہیں، زا سے، زا الف ہا را، مؤنث ہو فیمیل ہو تو اسے ظاہرہ کہتے ہیں، میل ہو تو اسے ظاہر کہتے ہیں۔ ظاہر اسے کہتے ہیں کہ جو چمکتا رہے۔ سبحان اللہ۔ یہ لقب بھی باب الحوائج سے مختص ہے، یعنی جس طرح فاطمہ الزہرا کا مقام ہے خواتین میں کہ وہ زہرا ہے، یعنی وہ منور ہے، نورانی ہے، نور کی نسبت سے جو مقام فاطمہ بنت محمد کو عورتوں میں حاصل ہے، نور کے سبب وہی مقام موسیٰ کاظم کو معصومین میں۔ یہ دوسرا خاصہ ہے ہمارے امام باب الحوائج کا۔ تیسری خصوصیت امام کی یہ ہے کہ امام جتنا کثیر الاولاد ہمارے معصومین میں کوئی نہیں گزرا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ اگر فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہا مصداق کوثر ہے تو اس کی پریکٹیکلی دلیل کا نام موسیٰ کاظم ہے۔ یہ تیسرا اعزاز ہے امام علیہ السلام کا۔ کثرت سے اللہ نے بیٹے بھی عطا کیے، کثرت سے اللہ نے بیٹیاں بھی عطا کی ہیں، اور سادات میں تقریباً آج بھی فگر وائز جہاں موسوی اور کاظمی سادات ہیں وہاں کوئی اور سید نہیں۔ یہ بھی اعزاز ہے موسیٰ بن جعفر کا۔ چوتھی خصوصیت آج ذرا گنتے جانا ہے تاکہ ذرا بچوں کو جوانوں کو سمجھانے میں آسان ہے۔ چوتھی خصوصیت ہمارے امام باب الحوائج کی یہ ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو خالق نے بغیر فرشتے کے آواز ذرا سمجھیے گا، انت صفوتی من خلقی، اے میری مخلوق کے مصطفیٰ دہر۔ اب آپ اندازہ فرمانے کلنا محمد کا ثبوت اللہ دے رہا ہے اور امام موسیٰ کاظم کی ولادت سے دے رہا ہے۔ انت صفوتی من
खल्की, तू मेरी मखलूक में इस दौर का मुस्तफा। अजीब है मंजिल फिक्र। व मौज़िउ सिर्री, ऐ राज़दार तौहीद। कुछ मुलाज़ा फरमा रहे हैं। कुरान ने कहा था मा हौज़िहिन नजवा, आया नजवा याद है ना कि नजवा, हुजूर ने कहा ये क्या नजवा है। कुरान ने आवाज दी कि ये नजवा हुजूर का अली से नहीं बल्कि अल्लाह का अली से है। याद है ना आपको, कुरान कहता है ये राज रिसालत का नहीं, ये राज तौहीद का है। खुदा राज की बात कह रहा है अली से। जो थ्योरी अली के दौर में दी गई थी उसका प्रैक्टिकल अल्लाह ने मूसा काज़िम की विलादत पे दे दिया। व मौज़िउ सिर्री, ये मेरे असरार का मरकज है, मेरे सीक्रेट्स का सेंटर है मूसा इब्ने जाफर। व ऐबतु इल्मी, और ये मेरे इल्म का मरकज है। हुजूर ने फरमाया था या अली, अल्लाह के इल्म का मरकज तेरी नस्ल से जुदा न होगा। अल्लाह ने खुद विलादत मूसा इब्ने जाफर पे आवाज दे के साबित कर दिया कि सलूनी का पैकर दफन हुआ है, आज भी सब सलूनी वाले आ रहे हैं। बराए खुशनूदिए मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। ये 3 जुमले हुए इस किताब के। चौथा जुमला व अमीनी अला वही, ऐ आने वाले तू मेरी वही पर अमीन। जरा समझिएगा, अल्लाह अकबर। इमाम ने क्या कहा था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, व मादिनुर रिसाला, हम रिसालत की कान है। कुछ मुलाज़ा फरमा रहे हैं ना, हम मरकज़े वही है, हम वही के नुज़ूल की जगह है। जो इमाम हुसैन ने थ्योरी दी थी उसका प्रैक्टिकल खुदा दे रहा है कि वही नाजिल नबी पे होती है, संभाल के अहले बैत रखते हैं। अमीन का जो ये आजकल की जबान में तर्जुमा कर दूं, ट्रस्टी। ऐ मूसा इब्ने जाफर, आप मेरी वही के ट्रस्टी हैं। कोई सेंटर का ट्रस्टी बन जाए तो जमीन पे उसके कदम नहीं रहते। ये अल्लाह की वही के ये इमाम अलैहिस्सलाम का। और 5वां जुमला इस सिलसिले का बड़ा अजीब, अल्लाह व खलीफती अला खल्की, ऐ मेरी हर मखलूक पर खलीफा पैगंबर और खलीफा खुदा। एक बात तय हो गई, जिन्होंने हारून को खलीफा बनाया है उन्होंने अपने आप को मखलूक खुदा से निकाल दिया होगा। जो मखलूक खुदा है उसके खलीफा का नाम मूसा काज़िम। बराए खुशनूदिए इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु। आगे पढ़ूं जुमले। अल्लाह ने फरमाया लका वलिमन तवल्लाका, आओ जब तो रहमती, ऐ मूसा इब्ने जाफर तेरे लिए और हर उसके लिए जो तुझसे मोहब्बत करे, मैं खालिक ने खुद पे वाजिब कर दिया है कि अपनी रहमत के दरवाजे खोल दो। जरा समझने की कोशिश करना। खुदा की कसम, अंबिया के सिलसिले में ये बिहार मेरे सामने है, इसी में मैं मुताला कर रहा था। जितने अंबिया गुजरे हैं अल्लाह ये फरमाता रहा मैंने खुद पे जायज कर लिया है कि ऐ नबी तेरे लिए, तेरी उम्मत के लिए मैं रहमत के दरवाजे खोल दूं। इमाम मूसा इब्ने जाफर का मकाम देखे, ऐ मूसा इब्ने जाफर तेरे लिए और तेरे मुहिब्बों के लिए मुझ खुदा पे वाजिब है मैं अपनी रहमत के दरवाजे। जरा समझने की कोशिश करना, जितना फर्क जवाज़ और वजूब में है इतना नबूवत और इमामत में। तेरे लिए और तेरे चाहने वालों के लिए आओ जब तो
رحمتی، اگلا جملہ اس سے بھی بڑا عجیب ہے، وَمَنَعْتُ جِنَانِي، اے موسیٰ ابن جعفر تیری ولادت کے دن میں اللہ فیصلہ کر رہا ہوں کہ میری جنت کے دروازے تیرے چاہنے والوں کے لیے کھول دیے۔ ذرا اعزاز دیکھیے گا، سبحان اللہ، کیا اعزاز ہے امام موسیٰ ابن جعفر کا۔ اور پھر اللہ کی ذات نے عجیب جملہ فرمایا، وَأَحْلَلْتُ جَوَارِي، اے موسیٰ ابن جعفر میں نے تیرے چاہنے والوں کے لیے لکھ دیا ہے کہ قیامت میں وہ میرے جوار میں رہیں گے۔ تو موسیٰ ابن جعفر کے فالوور کو جہنمی نہ کہنا، اس لیے کہ وہ تو خدا کے جوار میں ہوں گے، جہاں خدا ہوگا وہاں موسیٰ کاظم کے چاہنے والے۔ اس کے بعد کا جملہ اس سے بھی عجیب ہے، وَلَا أُصَلِّبَنَّ مَنْ عَادَيْتَ، اے موسیٰ ابن جعفر اس کا بھی میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں دنیا اور آخرت میں اسے ذلیل کروں گا جو تیرا دشمن ہوگا۔ کچھ مرادہ فرما رہے ہیں، اور شدید لَأُصَلِّبَنَّ، میں اسے عذاب کروں گا۔ کیسا عذاب؟ شدید عذابی، میں شدید عذاب کروں گا اسے جو تیرا دشمن ہوگا۔ قاتل کی بات نہیں ہو رہی، جب دشمن کا عذاب شدید ہے تو قاتل کا عذاب کیا ہوگا؟ صرف جو دشمن ہے تیرا اس کو میں رسوا کر دوں گا، عذاب شدید کروں گا۔ اور عجب جملہ ہے آخری جملہ خالق کا۔ اس کے بعد میں نے ذرا امام موسیٰ کاظم کا جملہ بھی جواب والا بتانا ہے کہ امام نے جواب میں کیا، یہ اللہ فرما رہا ہے، امام جواب دے رہا ہے۔ کچھ مناظر کرنا ہے یہ اللہ اکبر۔ یہ ہے اصل میں امام علیہ السلام کی خصوصیات میں پہلو جو میں آج عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس امام کے ذریعے کہ اللہ کیا فرما رہا۔ اللہ فرما رہا ہے ان وسعت علیہم وسعت رزقی، میں اوتھ لے رہا ہوں خدا ہوتے ہوئے اے موسیٰ ابن جعفر تیرے فالور کو رزق سے محروم نہیں کروں گا، تیرے دشمن کے رزق میں برکت نہیں ڈالوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب سمجھے آپ باب الحوائج کا کیا؟ اللہ اوتھ لے رہا کہ رزق کی برکت ملے گی تو موسیٰ کاظم کے صدقے میں ملے گی، اس لیے تو انہیں باب الحوائج کہتے ہیں۔